ان میں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب المہدی، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے علامات المہدی، اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے القول المختصر فی علامات المہدی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اتوار کی جو کلاس ہوتی ہے انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اس کلاس کے اندر مختلف جو ہے اہم عنوانات بیان کیے جاتے ہیں اور ان پر تبصرہ اور بات ہوتی ہے۔ تو پچھلے اتوار کو ہمارا یہ عنوان تھا کہ امام مہدی کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی لیکن نہیں کر سکے کچھ مصروفیات کی بنیاد پر، کیونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے جس کے لیے کچھ ٹائم بھی درکار ہوتا ہے اس کی تیاری کے حوالے سے۔ تو امام مہدی کا تعارف کروانے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل اسلام کو کم از کم اتنا پتہ ہوگا کہ امام مہدی بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور نام سے امام مہدی کے نام سے تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کوئی امام ہوگا جو امام مہدی ہوگا۔ اکثر طور پر یہ عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں کہ جو اہل تشیع کے اندر معروف ہیں، وہ جو ہے بہت سارے مسلمان یہی سمجھتے ہیں شاید امام مہدی ان کا ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ اس حوالے سے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سارے، جیسے ہم نے پچھلے جو ہے لیکچر میں بیان کیا تھا رافضہ کے حوالے سے، رافضی کون ہے، تو ان کے 12 امام جو بڑے معروف وہ بیان کرتے ہیں کہ 12 امام آئیں گے، اور اسی طرح اور بھی ان کے کچھ نظریات ہیں، ان کے کچھ گروپ ہیں مختلف جن کے الگ نظریات ہیں۔ میں تھوڑا سا اس پر جو ہے بات کر دیتا ہوں۔ یہ اصل میں کیا نظریہ رکھتے ہیں امام مہدی کے حوالے سے؟ یہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی ایک بہت بڑی غائب ہونے کا وقت اس میں ہے، اور جب ٹائم آئے گا وہ وہاں سے نکلیں گے۔ غار کا تذکرہ بھی ان کی بات کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ فلاں غار میں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اسی طرح زیدیہ ان کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اماموں میں سے ایک ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے، حسن یا حسین کی نسل سے پیدا ہوں گے، وَهُوَ قَائِنٌ مِّمَّن شَاءَ اللَّهُ، اور وہ اس وقت ہوں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، حسن یا حسین کی اولاد سے۔ یہ زیدیہ کا نظریہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں یا غائب ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا۔ عباضیہ ان کا ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سرے سے نہیں مانتے۔ وہ ان کا نظریہ کیا ہے عباضیہ کا؟ کہ سرے سے یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ قطعی دلیل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہودیوں کے عقائد میں سے ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کی تحریف کی۔ یعنی یہ مہدی کا نظریہ رکھنا یہ یہودیوں کے نظریوں میں سے ایک نظریہ ہے، اور مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عباضیہ اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ امام مہدی نام کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی شخصیت ہے۔ جیسے سعید بن مبروک ہے، کہتے ہیں احادیث المہدی مکذوبۃ موضوعۃ لم تثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جو امام مہدی کے حوالے سے احادیث ہے وہ ساری جھوٹی ہے اور موضوع ہے، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ عباضیہ کا نظریہ ہے۔ اسماعیلی فرقہ جو ہے بڑا معروف ہے، 12 اماموں کے وہ قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ عبید اللہ مہدی ہیں، اس نے قائم کو جانشین بنایا۔ عبید اللہ وہ مہدی ہیں، اس کے ابھی جو ہے قائم جو ہے وہ جو ہے ان کے بعد نائب ہیں، اور یہ اس کو امام مہدی تصور کرتے ہیں۔ قائم کیا؟ قائم نام ہے، جو جانشین بنے عبید اللہ کے، قائم مہدی۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ
یہی ہے امام اور انہی کی نسل سے ہوگا، یہ ہوگا، یعنی یہ بھی جو اہل سنت والجماعت کا صحیح نظریہ کتاب و سنت کے مطابق اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو معلوم چلا کہ بہت سارے جو فرق ہیں خوارج کے اندر، بلکہ روافض کے اندر، اہل تشیع کے اندر، ان سب کے نظریات مختلف ہیں۔ امام مہدی کے حوالے سے وہ بہت سارے اختلافات کا شکار ہے، بعض کہتے ہیں غائب ہے، بعض کہتے ہیں ظاہر ہے، بعض کہتے ہیں ابھی چل رہا ہے دنیا میں، ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں پیدا ہوگا۔ لیکن اہل سنت والجماعہ کا مشترکہ عقیدہ کیا ہے؟ اگرچہ کچھ نے اختلاف بھی کیا ہوگا، لیکن جو اجماع ہم کہیں جس کو اجماع ہے، سلف کا جو اجماع ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، جان لو کہ اس قدر زمانہ گزر جانے کے باوجود یہ بات اہل اسلام کے مابین مشہور ہے، یعنی اتنا عرصہ گزر چکا ہے پھر بھی اہل اسلام میں یہ بات مشہور ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ یعنی اگر ایسی بات ہوتی، اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہوتی اور اس کے بارے میں دلائل نہ ہوتے تو یہ بات مشہور نہ ہوتی، بلکہ محدثین کے دور سے یہی بات چلی آ رہی ہے، اور ہر کسی نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس پر بیان کیا ہے، باتیں کی ہیں۔ اور میں یہ کچھ احادیث بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ امام مہدی کے حوالے سے کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی میں تذکرہ کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ امام مہدی کے حوالے سے جو نام حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے نام کی طرف آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی، آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد جیسا ہوگا، جیسے محمد بن عبداللہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے یہ نام ثابت ہے۔ آگے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امام مہدی کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بالکل واضح ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور باقاعدہ طور پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا ان پر رد بھی کیا ہے، کتابیں لکھ کر ان کا رد کیا ہے کہ یہ بات جو نہیں مانتے یہ غلط ہے، اور یہ نظریہ، یہ عقیدہ درست ہے اور ثابت ہے۔ ان میں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب المہدی، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے علامات المہدی، اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے القول المختصر فی علامات المہدی، اور اسی طرح البیان کتاب ہے علامہ ابو عبداللہ شافعی کی، اسی طرح مہدی آل رسول امام حراوی حنفی کی کتاب ہے مہدی آل رسول، اسی طرح ایک کتاب ہے عبد المحسن عباد کی الرد علی من کذب بالاحادیث الصحیحہ الواردہ فی المہدی۔ تو یہ کتابیں جو ہے محدثین نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی کہ مشہور میں نے کتابیں آپ کے سامنے نام لکھ کیے کہ یہ محدثین نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے ابواب قائم کیے اپنی کتابوں کے اندر، ابواب قائم کر کے اس کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، یہ بھی ہم آگے مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جو راوی ہیں، روات ہیں مہدی کی احادیث کے، امام مہدی کا ظہور ہونا، اس کا دنیا میں آنا، ان کا پیدا ہونا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، ان کا بڑا ہونا، ان کا امام بن کر ان کا خلیفہ بننا، اور پھر جو ہے اس کی حکومت چلنا، یہ جو اس بارے میں جو احادیث ہیں ان کے راوی کون ہیں؟ ان کے راوی سیدنا علی، اب میں نام ذکر کروں گا سب کے، اور بھی ہے، میں نے مختصر نام لکھے ہیں، علی، معاویہ، عائشہ، حفصہ، صفیہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ثوبان، عبداللہ بن حارث، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، حذیفہ، ابو امامہ، عبداللہ بن عمر، عمار، عباس، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن، حسین، طلحہ، عمر بن عاص، عوف بن مالک، جابر بن سمرہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہم۔
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ صحابیات بھی اس میں ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ صحابیات میں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی ہیں، سیدہ عائشہ ہے، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ صفیہ ہے، سیدہ ام حبیبہ ہے، سیدہ ام سلمہ ہے، یعنی 5 ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہ روایات نقل کی ہیں اللہ کے رسول سے، مہدی کے حوالے سے اور ان کے تعارف کے حوالے سے جو احادیث آتی ہیں انہوں نے بھی نقل کی اور انہوں نے بیان کی ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ امام مہدی رحمہ اللہ کا نام تو ہم نے ذکر کیا، قاضی شوکانی رحمہ اللہ رائے کیا دیتے ہیں؟ قاضی شوکانی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ اور بھی ہے، ان کی میں بہتر سمجھتا ہوں پہلے آپ کے سامنے کچھ احادیث کا تذکرہ کر دوں، پھر میں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، احادیث کی سب کتابوں کے اندر نام سے، اگرچہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیثیں نام سے نہیں ہیں، مہدی کے نام سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث جو دیگر کتب میں وہ نام سے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اشارات ملتے ہیں اور اس حوالے سے باتیں ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون فی امتی خلیفۃ، یکون فی امتی خلیفۃ، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مستدرک حاکم کی ہے، یخرج فی آخری امتی المہدی، کہ میری امت کے آخری دور میں نکلے گا ایک شخص جس کو کہا جائے گا مہدی۔ مہدی نام ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہدی نکلے گا آخری دور میں، اور اس کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نعمتیں کرے گا۔ فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، یعنی اس کی جو حکومت ہوگی، جو اس کی خلافت ہوگی، بڑی عدل و انصاف والی ہوگی، اللہ اس کے لیے بارشیں برسائے گا، زمین عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، زمین اس کے لیے نباتات اگائے گی، آسمان اس کے لیے بارشیں اللہ کے حکم سے نازل کرے گا، زمینیں اس کے لیے نباتات اگائیں گی، اور وہ عدل و انصاف سے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت کا غلبہ رہے گا، 7 سال یا 8 سال زندہ رہے گا۔ یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری دور میں ایک خلیفہ آئے گا، اور وہ کون ہوگا؟ امام مہدی۔ نام بھی ذکر ہے حدیث کے اندر کہ مہدی آئے گا جس کا اصل نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے موافق ہوگا۔ اب یہاں پر جو حدیث بیان ہوئی ہے، یہ حدیث، اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں ان کے حکومت کو بیان کیا گیا ہے، ان کی خلافت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ خلیفہ بنیں گے اور ان کی خلافت ہوگی، حکومت قائم کریں گے، 7-8 سال تک حکمران رہیں گے امام مہدی۔ اور یہاں پر جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ عدل و انصاف قائم کریں گے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان کی حکومت اسی طرح ہوگی جس طرح عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اغاثۃ اللحفان من مصائد الشیطان کتاب ہے ان کی، اس میں ذکر کرتے ہیں ینتظرون خروج المہدی من اہل البیت النبوتی یملأ الارض عدلا، فرماتے ہیں کہ انتظار میں یہ امت امام مہدی کے خروج کے انتظار میں ہے، یعنی وہ وقت آئے گا جب امام مہدی رحمہ اللہ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے دنیا کے اندر، اور اہل بیت نبوت میں سے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہوں گے، جیسا کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ من عطرتی، آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سے ہوگا، وہ بنو ہاشم میں سے ہوگا، وہ بہت ساری روایت میں اس کی تصدیق ملتی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے، اور روایات میں یہ بھی تصدیق ملتی ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، اور آپ کے داماد سیدنا علی وہ بھی آپ کے خاندان کے ہیں،
تو ان کے خاندان سے، یعنی حسن و حسین کے، یا حسن کے خاندان سے یا حسین کے خاندان سے یہ امام مہدی آخری دور میں پیدا ہوگا اور وہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے طبرانی کے اندر، فرماتی ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ میں، وہاں اس کی بیعت کی جائے گی، اور ایک لشکر جو ان سے لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے آ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، اور مقام بیضاء پر جب وہ لشکر پہنچے گا، اللہ اس کو زمین میں دھنسا دے گا، زمین میں اللہ ان کو دھنسا دے گا اور ان کو نجات دے دے گا، اور پھر لوگ ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ خلیفہ یہی ہے۔ اور پھر اس حدیث کے آگے بھی الفاظ ہیں کہ عراق سے بھی لشکر آئیں گے، دوسرے علاقوں سے بھی لشکر آئیں گے، اور لوگ جوک در جوک آئیں گے اور ان کی بیعت کریں گے، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، اور بڑے بڑے علماء محدثین جو اس وقت ہوں گے وہ سارے آئیں گے، بیعت کریں گے، ان کے لشکر گروپ آئیں گے، اور اس کو مانیں گے کہ حقیقت میں اس کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے، قرآن میں ملتا، احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے، یہ سارے لوگ آئیں گے۔ اب امام ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ میں تفصیل ذکر کی ہے اس کی، کس بات کی تفصیل کی ہے کہ امام جو مہدی آئیں گے ان کے آنے کا ظہور، ان کا طریقہ، اس حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی اپنی کتاب کے اندر۔ النہایہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے۔ تو امام مہدی کے حوالے سے کچھ محدثین کی آراء بھی ہیں۔ اس سے پہلے محدثین کی آراء میں پیش کروں، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا کہ مومنین وہ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر کیا ایمان ہے؟ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی نہیں اس کو مانتے ہیں، وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی نہیں ہے لیکن تسلیم کرتے ہیں، احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ان کو پتہ چلی، انہوں نے مان لیا۔ قیامت ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن ہر مسلمان دل و جان سے تسلیم کرتا ہے قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح جو ہے قبر کا مرحلہ ابھی دیکھا کسی نے نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے قبر کے اندر عذاب ہونا ہے۔ اسی طرح بعد کے جتنے معاملات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں سب مسلمان جانتے مانتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ مومنین کی نشانی ہے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب والی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہونا ہے بعد میں کتاب نے بیان کر لیا، کتاب اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، احادیث میں آ گیا، اس پر مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانی ہے، یہ متقین کی نشانی ہے۔ تو قرآن مجید بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول نے باتیں بتائی جو اس کو مانتا ہے وہی مومنین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، میں نے صحابہ کا تذکرہ کیا، کتنے صحابہ سے یہ حدیثیں مروی ہیں، اور میں نے کتابیں بھی آپ کو بتلائی۔ تو اگر مواد نہ ہوتا، کتابیں نہ ہوتی، احادیث نہیں ہوتی تو محدثین کتابیں کس طرح لکھتے؟ اور اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر جو ہے نام امام مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیف انتم، کس طرح ہوں گے تمہارے حال اس وقت کہ جب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا تمہارے اندر، یعنی عیسیٰ بن مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نزول ہوگا ان کا قیامت کے قریب، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور ان کا امام جو ہے تم میں سے ہوگا، اور تمہارا امام ان کا بھی نزول ہوگا، وہ بھی ظہور ہوگا۔ وہ امام کون ہیں؟ وہ امام جو ہے صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے، جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر احادیث میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور امام، وہ امام کون ہیں؟ امام مہدی ہیں۔ آگے حدیث جو ہے صحیح مسلم کی، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جو ہے حق پر لڑتا رہے گا اور ہمیشہ ان کو غلبہ ملتا رہے گا قیامت تک،
اور عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب ان کا نزول ہوگا تو نماز کے حوالے سے ان سے ذکر ہوگا۔ جب نماز پڑھیں گے مسلمان، سیدنا عیسیٰ بھی موجود ہوں گے، تو ان کو کہا جائے گا تعال صلی لنا، ان کو کہا جائے گا کہ آپ آئیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ سیدنا عیسیٰ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ امام بن کر نماز پڑھائیں، لیکن اس وقت وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ اور خود انکار کر دیں گے، یعنی آگے مصلی کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ اس دور کا اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اس کو آگے کریں گے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ اور اس وقت وہ کون ہوگا؟ امام مہدی ہوگا۔ اور یہی امام مہدی مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے گا، دجال کا مقابلہ کرے گا۔ دجال سے پہلے احادیث کے اندر نشانیاں جب پیش آتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ دجال سے پہلے مسلمان عدل و انصاف میں آ جائیں گے، مسلمانوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور بہت اچھی زندگی گزر رہے ہوں گے، ان کا مالی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسرے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، کافر کا دشمن کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ یہ دور کس کا ہوگا؟ امام مہدی کا۔ یہ امام مہدی کا دور ہوگا، اور جس کو عدل اور انصاف کا دور کہا گیا۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عدل و انصاف اتنا قائم کرے گا کہ جتنا اس وقت ظلم اور جور قائم ہوگا، جتنا ظلم اور زیادتیاں ہوں گی اس کے برابر، اس سے بڑھ کر عدل انصاف قائم ہوگا۔ یعنی سارا ظلم ختم ہو جائے گا، ساری ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب زیادتیاں ختم ہو جائیں گی۔ جامع ترمذی کی ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل من اہل بیتی، یہ میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں کہ میرے اہل بیت میں سے وہ ہوں گے امام مہدی۔ اور ایک روایت کے الفاظ المہدی مولدہ بالمدینہ، کہ جب امام مہدی پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینہ میں۔ اب یہ ساری شواہد بھی ملتے ہیں، روایت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے اور دینی علم بھی حاصل کریں گے، اور پھر بعد میں لوگ ان کو پہچانیں گے یہ امام مہدی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یملک العرب، یہاں تک کہ عرب کی بادشاہی ہوگی، عرب کا ایک خلیفہ بنے گا جو بادشاہ بنے گا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف دے بھر دے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ امام مہدی ہی ہے، جن کو محمد بن عبداللہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں تو کچھ تبصرہ محدثین کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ باتیں جتنے بھی میں نے بیان کی احادیث میں جو ان کا تعارف ہے، بہت ساری احادیث ہے اور ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہر بات جو ہے بیان نہیں ہو سکتی۔ صرف اتنا بتانا تھا کہ امام مہدی کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ثابت ہے، محدثین کا عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ ہے، اسلاف کا عقیدہ ہے، اور یہ درست عقیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ امام مہدی نہیں آئے گا، بلکہ بہت ساری روایات اس حوالے سے ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور مصنف عبد الرزاق کے اندر کتاب احادیث کی بہت ساری ہے جن کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ کتاب الفتن کے اندر بھی ہے، اور ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں بہت ساری احادیث ہیں۔ قاضی شوکانی، امام شوکانی رحمہ اللہ، یہ میں رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ محدثین کی کیا رائے ہے اس حوالے سے جو روایات آئی ہے۔ فرماتے ہیں امام مہدی کی جو روایات ہے 50 تک ہے، جو بآسانی پتہ لگتی ہیں، یعنی 50 تو ایسی روایتیں تقریباً 50 جو بالکل معروف ہیں، حدیث کی معروف کتابوں کے اندر وہ نقل کی گئی ہے، ان کے ابواب قائم کیے گئے، اور صحابہ کی روایت بہت زیادہ ہیں جن میں نام بھی ذکر ہے، یعنی امام مہدی کا نام بھی ذکر ہے، اور صحابہ اکرام سے یہ مرویات بہت زیادہ ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ قاضی شوکانی رحمہ اللہ۔ اور اسی طرح نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموعات سنن اور معاجم اور مسانید، ان میں بہت سارا تذکرہ ہے مہدی کا، یعنی حدیث کی جتنی کتابوں کی ترتیب لگائی گئی ہے
کچھ احادیث کی کتاب جو ہے کیا ہوتی ہے سنن کے نام پر معروف ہوتی ہے، کچھ معاجم کے نام سے معروف ہوتی ہے، کچھ مسانید کے نام سے معروف ہوتی ہے۔ جتنی بھی حدیث کی اقسام کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کے اندر مہدی کا ذکر موجود ہے، یعنی اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں متعدد ابواب مہدی کے متعلق اور ان سے استدلال کیا ہے، یعنی ان کی کتابوں کے اندر، امام ابن حبان کی کتابوں کے اندر بہت سارے ابواب قائم کیے گئے مہدی کے نام سے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ مہدی کا تذکرہ ہوتا ہے جن ابواب میں جس حوالے سے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوگی اور ان کا نام کیا ہوگا اور جو ہے وہ کب آئیں گے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اس طرح کے ابواب قائم کر کے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے امام مہدی کے حوالے سے اور استدلال بھی کیا ہے ان روایات سے۔ امام بہقی رحمہ اللہ بڑے عظیم محدث ہیں، فرماتے ہیں یقینی طور پر حجت کے ساتھ موجود ہے، یقینی طور پر صحت کے ساتھ موجود ہے، اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ اولاد رسول میں سے ہوں گے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ احادیث میں یہ بات بھی منقول ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں گے، اور وہ بالکل ان احادیث پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الاحادیث التی یحتج بها علی خروج المہدی، کہ وہ احادیث جن سے دلیل پکڑی جاتی ہے امام مہدی کے آنے کی، کہتے ہیں وہ احادیث بالکل صحیح ہے، سند ان کی درست ہیں، جو کہ ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیثوں کی کتابوں کے نام لے کر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں میں یہ حدیث مروی ہیں اور روایات ہیں اور یہ صحیح روایتیں ہیں۔ منہاج السنہ ان کی کتاب بڑی معروف ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اور امام مہدی کے حوالے سے جو نشانیاں بیان کی گئی ہے 30 کے قریب علامات بیان کی گئی ہیں، 30 کے قریب علامات کہ ان کا نزول ہوگا، وہ کیسے آئیں گے، ان کی علامت کیا ہوگی، کیسے دور میں آئیں گے، لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی اور لوگوں کا کیا حال ہوگا، جیسے سیدنا عیسیٰ کے ساتھ ملیں گے، یہ بھی جو ہے ان کی نشانی ہے۔ یہ ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک بات کہ 30 جو نشانیاں بیان کی گئی ان میں سے بڑی معروف جو نشانیاں ہیں، مرزا قادیانی نے ایک یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں، لیکن وہ نشانیاں اگر دیکھی جائے اللہ کے رسول کے احادیث کے اندر ہیں تو ان ایک نشانی بھی اس کے مطابق نہیں بنتی کہ وہ نشانیاں دیکھ کر کہا جائے کہ یہی ہو سکتا ہے، نہیں۔ تو وہ نشانیاں جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کا موازنہ مرزا قادیانی سے کرتے ہیں تو وہ نشانیاں سب مختلف ہیں، اس کے اندر ایک بھی نشانی نہیں پائی جاتی جس سے پتہ چلتا ہے وہ مہدی نہیں ہے۔ ان کا یہ جھوٹا دعویٰ تھا اور وہ کذاب تھا، جھوٹا تھا، وہ تو بہت سارے دعوے کر چکا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں رسول ہوں، کبھی کہتا ہے ذل نبی ہوں، ذل رسول ہوں، کبھی کہتا ہے نائب ہوں، کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے مسیح ہوں۔ یہ اس کے بہت سارے جو ہے اپنے لقب تھے، کبھی کیا بن جاتا تھا، کبھی کیا بن جاتا، وہ جھوٹا کذاب تھا۔ تو اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے؟ جب احادیث کو سامنے رکھیں گے، نشانی ہمیں مہدی کے آنے کی رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ جھوٹا ہے۔ یہاں پر آخری ایک بات کا اضافہ میں کر دوں کہ امام مہدی کے حوالے سے یہ بعض لوگوں نے بات کی ہے، بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہے امام مہدی شیخین سے افضل ہیں۔ شیخین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے افضل ہیں، ان سے بہتر ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا دور اچھا ہے، ان کا وقت آئے گا، وہ اچھے خلیفہ ہوں گے، رسول اللہ کے آل سے ہیں، لیکن جتنے بعد میں لوگ آنے والے ہیں وہ کبھی بھی اول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو،
فرمایا کہ اگر وہ مٹھی بھر جو ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ خیرات کرے، اور احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو، ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیا پتہ چلا کہ صحابہ کی عظمت بہت اعلیٰ ہے۔ بعض روایات کے اندر اس طرح کی بات ہوئی ہے، لیکن کچھ روایت ثابت نہیں ہے، کچھ اگر ہے تو محدثین نے ان کا جو ہے صحیح معنی میں ترجمہ کر کے بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو یہ بالاجماع بات ثابت ہے۔ اجماع کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اجماع جو ہے محدثین نے نقل کیا ہے کہ اجماع ہے کہ یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان کا خروج ہوگا، وہ وقت آئے گا، امام مہدی آئیں گے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ثابت ہے۔ اور دوسرا اس پر بھی اجماع ہے کہ سیدنا ابوبکر اور عمر سے افضل کائنات میں کوئی اور ہے نہیں، انبیاء اور رسولوں کے بعد۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات آئی، انسان آئے، ان میں افضل کون ہے؟ سیدنا ابوبکر، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر بھی محدثین کا، مؤرخین کا اجماع ہے۔ تو جو اجماع متقدمین جو قائم کر کے گئے، جس بات پر ان کا اجماع رہا، بعد میں آنے والے وہ اجماع کو نہیں توڑ سکتے، اور کیونکہ وہ دلائل میں بھی اعلیٰ تھے، اور وہ محدثین تھے، ان کا ایک مقام تھا، اور ان کا ہی جو ہے جو اجماع تھا وہ جو ہے قابل قبول تھا۔ تو وہ اجماع کر چکے ان باتوں پر، تو پھر ان کو چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اجماع ہے اس پر کہ پوری دنیا میں، پورے خلائق میں ابوبکر اور عمر انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل ہیں، اس پر اجماع ہے۔ اور دوسرا اس پر بھی اجماع ہے محدثین کا کہ امام مہدی آئے گا، ان کا ظہور ہوگا، ان کا وقت ہے، رسول اللہ نے بیان کیا ہے، 7-8 سال ان کی حکمرانی ہوگی، اور انصاف قائم ہوگا، عدل و انصاف، اور مسلمان خوشحال ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کافر کا غلبہ ختم ہو جائے گا، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ یہ دور آئے گا، اور کسی مسلمان کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی شبہ کا شکار ہو، نہ ہی لوگوں کی باتوں میں آئے، کیونکہ میں بیان کر چکا ہوں حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی میں نے بتا دیا کہ احادیث کی کتابیں جو معاجم ہیں، مسانید ہیں، یہ بھی ان کے اندر بھی تمام کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق، سچ اور صحیح معنی میں جو عقیدہ ہے وہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔